أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وشفيعنا بالقاسم الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين: إن الدين عند الله الإسلام. ارشاد اقدس جناب رب العزت ہے کہ یقیناً دین اللہ کے نزدیک اسلام. عزیزان گرامی، کل مجلس میں نے آپ کی خدمت میں عنوان شروع کیا جس کا خلاصہ یہ تھا کہ اسلام کو تمام تر نقصان ملوکیت و سلطنت سے اور ان لوگوں سے پہنچا جنہوں نے اپنی حکومتوں کا نام اسلام رکھا، اس لیے کہ حکومت کا دامن داغدار ہوتا ہے، مذہب کا دامن ہر داغ دھبے سے صاف ہوتا ہے. تو لوگوں نے حکومت کے دامن کے داغ دیکھ کے اس کو مذہب کا دامن سمجھا اور حکومت کی کرتوت مذہب کے طرف گئی، جس کے نتیجے میں مذہب کو بدنامی ہوئی اور پریشانیاں ہوئیں اور آج ہو رہی ہیں. اسلام میں ملوکیت کا تصور سرور کائنات کی زندگی سے ایک جملے میں اور کیجیے گا، اس لیے کہ مضمون زیادہ ہے، وقت کم ہے، میں بات کو مختصر کر کے تمام کروں گا. اسلام میں ملوکیت کا تصور سرور کائنات کی حیات سے داخل ہو چکا تھا. میں مولانا مودودی اور ڈاکٹر طہا حسین کی اس رائے سے اتفاق نہیں کرتا کہ اسلام میں ملوکیت خلافت راشدہ کے بعد آئی. یہ بھی ایک سیاسی نظریہ ہے، اس کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں. اسلام میں ملوکیت کا تصور سرور کائنات کی حیات میں پیدا ہو چکا تھا. اب میں اس کی زیادہ تفصیل نہیں عرض کروں گا. تاریخ میں اگر آپ زیادہ تفصیل جاننا چاہتے ہیں تو زیادہ ڈیٹیل سے تاریخ پڑھیے کہ کن کن لوگوں نے تصور ملوکیت میں کب کب اسلام قبول کیا. لیکن میں سامنے کی بات آپ کی خدمت میں ایک تاریخی حقیقت کے طور کے اوپر عرض کر دوں جہاں سے کوئی کانٹروورسی نہ ڈیولپ ہو اور کوئی اختلاف نہ پیدا ہو کہ حضور کی زندگی میں فتح مکہ سے ایک دن پہلے جب حضور کا لشکر مکے پہنچا تو شام قریب تھی. اس واقعے کو توجہ سماعت فرمائیے گا اور ہر تاریخ میں مل جائے گا، یہ کوئی ایسا نایاب واقعہ نہیں ہے کہ جو ڈھونڈنا پڑے. جب حضور کا لشکر مکہ فتح کرنے کے لیے مکے پہنچا تو شام قریب تھی، سورج غروب ہونے کے قریب تھا، عصر کا وقت. دشمن کا شہر تھا اور قابل احترام شہر تھا. حضور نے مناسب نہیں سمجھا دفاعی مقصد سے، فوجی حساب سے، کہ اس وقت ہم مکے میں داخل ہیں. تو آپ نے اپنے لشکر کو حکم دیا کہ رات بھر یہیں قیام کرو، سویرے جب صبح ہو جائے گی تو دن کی روشنی میں ہم مکے میں داخل ہوں. تو حضور کا لشکر مکے کے باہر قیام پذیر ہو گیا. جو لوگ مکے جا چکے ہیں وہ جانتے ہیں کہ آج بھی مکہ ایک ویلی ہے، پہاڑیوں میں گھری ہوئی، پہاڑیوں میں گھری ہوئی، چاروں طرف اونچی پہاڑیاں ہیں
اور بیچ میں وہ علاقہ ہے جس میں آبادی ہے. بھلے آج پہاڑیاں کاٹ دی گئی ہیں, اونچی اونچی عمارتیں بن گئی ہیں, مگر وہ آثار آج بھی دیکھے اور سمجھے جا سکتے. شام ہونے کے قریب تھی اور سورج ڈوبنے والا تھا. جھٹڑا وقت قریب تھا کہ دو آدمی مکے کی ایک اونچی پہاڑی پر چڑھے رسول کا لشکر دیکھنے کے لیے. توجہ سنیے, دو آدمی مکے کی پہاڑی پر چڑھے رسول کا لشکر دیکھنے کے لیے, جن میں ایک مسلمان تھا اور ایک کافر تھا. ایک کا تعلق بنی ہاشم سے تھا اور ایک کا تعلق بنی امیہ سے تھا. بعض ناگفتہ بے الباب کی بنا پر دونوں میں دوستی تھی. میں کچھ عرض کروں گا اور کچھ نہیں عرض کروں گا, کچھ تفصیل کروں گا اور کچھ تفصیل نہیں. دو آدمی پہاڑی پر چڑھے رسول کا لشکر دیکھنے کے لیے, اس لیے کہ میرے سامعین میں مومنین بھی ہیں, علماء بھی ہیں, لہذا دونوں کا خیالوں سے کچھ نہ کچھ عرض کرتا جاؤں گا. دو آدمی پہاڑی پر چڑھے لشکر دیکھنے کے لیے, ایک مسلمان تھا, ایک کافر تھا, ایک بنی ہاشم سے تھا, ایک بنی امیہ سے تھا. بعض ناگفتہ بے الباب کی بنا پر دونوں میں دوستی تھی. اور میں ان دونوں کے نام بھی آپ کے جانے پہچانے ہیں. مسلمان اور ہاشمی کا نام عباس تھا, عباس ابن عبد المطلب, اور کافر اور بنی امیہ والے کا نام ابو سفیان تھا, ابو سفیان ابن حرب. یہ دونوں پہاڑ پر چڑھے. جنگباز ابو سفیان, جس کی زندگی میدان جنگ میں کٹی, ایک نظر دیکھ کے لشکر کی طاقت کا اندازہ لگا لیتا ہے. دور تک پھیلا ہوا لشکر, لگے ہوئے خیمے, اور شام کا ہوتا ہوا وقت ان کے پکے ہوئے کھانے, یہ تمام انتظامات دیکھ کے حد نظر تک اس کو اندازہ ہو گیا کہ لشکر کس طاقت اور کس حیثیت کا لشکر ہے. اس کو دیر نہیں لگی لشکر کی طاقت کا اندازہ لگا. اس نے لشکر کو حیرت کی نظروں سے دیکھا, اور دیکھنے کے بعد کافر ابو سفیان نے, یہ ذہن میں رہے, کافر ابو سفیان نے مسلمان عباس سے یہ کہا کہ اوہ تمہارے بھتیجے نے بہت بڑی حکومت بنا لی. اوہ تمہارے بھتیجے نے بہت بڑی حکومت بنا لی. یہ سنتے ہی باوجود دوستی کے مسلمان عباس نے کافر ابو سفیان کو کوہنی ماری. اس جملے پر جو پہلا رد عمل ہوا وہ یہ کہ عباس نے ابو سفیان کو باوجود دوستی اور تعلقات کے کوہنی ماری اور کہا بدبخت بدبخت, یہ حکومت نہیں ہے, رسالت ہے. بدبخت, یہ حکومت نہیں ہے, رسالت ہے. دیکھیے ابھی تک سب خیریت ہے, کوئی پریشانی نہیں ہے. مسلمان سوچ رہا ہے یہ رسالت ہے, کافر سوچ رہا ہے یہ حکومت ہے. مسلمان سوچ رہا ہے یہ رسالت ہے, کافر سوچ رہا ہے یہ حکومت ہے. سویرے فتح مکہ کے دن بڑا غضب ہو گیا سیاسی مسائل سے. یا ابو سفیان بھی کلمہ پڑھ کے مسلمانوں میں شامل ہو گیا. اب مسلمانوں ہی میں دو گروہ ہو گئے, ایک اسلام کو رسالت سمجھنے والا, دوسرا اسلام کو حکومت سمجھنے والا. مسلمانوں میں دو گروہ, ایک اسلام کو رسالت سمجھنے والا, دوسرا اسلام کو حکومت سمجھنے والا. اور یہ دونوں گروہ اس طرح کھچڑی ہو گئے, اس طرح مل گئے جیسے دال چاول ملتے ہیں, کھچڑی کہلاتی ہے, اس طریقے سے یہ مل گئے دونوں آپس. اب ظاہر ہے کہ مذہب جو ہے وہ کچھ پابندیاں لگاتا ہے, کچھ شرائط لگاتا ہے, کسی کردار کا مطالبہ کرتا ہے, کسی سیرت کا مطالبہ کرتا ہے. حکومت کے اندر دولت کی کشش ہے, اقتدار کی کشش ہے, عالیشان محلوں کی کشش ہے, فتوحات کی کشش ہے, اور بہت سے اٹریکشن ہیں حکومت کے پاس. تو میجارٹی جو ہے وہ حکومت کی طرف کھینچے گی, یہ فطری بات ہے. اور بہت اقلیت و مائنورٹی جو ہے وہ مذہب کے نام پر باقی رہ جائے گی.
لیکن جب یہ سوال ہوگا کہ تم اسلام میں حکومت کے لیے آئے ہو تو ہر ایک انکار کر دے گا اور کہے گا ہم تو جنت کے لیے آئے ہیں، آخرت کے لیے آئے ہیں، حکومت سے ہمارا تعلق کیا ہے؟ اس وقت کسوٹی کیا چیز بنے گی جس پر فرق کے ہم دیکھ سکیں حکومت والے کون ہیں، مذہب والے کون ہیں؟ ایک کسوٹی ہونا چاہیے نا جس کے اندر کھرے کھوٹے کی پہچان ہو، اس لیے کہ وہ تو دونوں مل گئے ہیں، اب اس کے اندر حکومت والے بھی شامل ہیں اور جنت و آخرت والے اور مذہب والے بھی شامل ہیں، اور چونکہ نام یہ زیادہ دلکش ہے اور اندر سے وہ دلکش معلوم ہو رہی ہے، دل ادھر کھنچ رہا ہے، زبان ادھر کہہ رہی ہے دعویٰ کرو، تو کیسے بات طے ہو کہ اس کے اندر کون کدھر والا ہے؟ عزیزان گرامی، 1400 برس سے جو عظمت کربلا ہے وہ اسی بنیاد پر ہے کہ کربلا کسوٹی بنی دین و ملوکیت کے لیے۔ ملوکیت و مذہب کے درمیان، اس لیے کہ دونوں طرف مسلمان ہیں، خدا کو یہ بھی مانتے ہیں، خدا کو وہ بھی مانتے ہیں، بظاہر لا الہ الا اللہ دونوں کہہ رہے ہیں، دل میں کس کے کیا ہے یہ وہ جانے، مگر زبان کا تو دونوں کی لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ دونوں کہہ رہے ہیں، قرآن کو کتاب اللہ دونوں مان رہے ہیں، نماز پڑھنے کے لیے دونوں تیار، تو اب پتہ کیا لگے کہ حکومت کون ہے اور مذہب کون ہے؟ کربلا کی یہی خوبی ہے کہ کربلا جا کے اندھے کی سمجھ میں بھی یہ بات دکھائی دینے لگتی ہے اندھے کو کہ یہ کیا معاملہ ہے۔ یزید کے پاس نہ علم ہے، نہ دین ہے، نہ خاندان ہے، نہ خدمات ہیں، نہ بزرگوں کی کوئی خدمات ہیں، نہ خاندانی پس منظر ہے، نہ ذاتی کردار ہے، کچھ نہیں ہے، مگر ایک شے ہے جس کا نام ہے حکومت۔ اور حسین کے پاس سب کچھ ہے، علم بھی ہے، ذاتی کردار بھی ہے، خاندانی پس منظر بھی ہے، سیرت بھی ہے، عمل بھی ہے، سب کچھ ہے، مگر ایک چیز نہیں ہے جس کا نام ہے حکومت و بادشاہی۔ کربلا میں یہی معیار قائم ہوا، جس کو حکومت چاہیے وہ ادھر جائے، جس کو دین چاہیے وہ ادھر آئے۔ اور اس کے بعد خالی یہی نہیں عزیزان گرامی کہ کربلا نے یہ معیار قائم کر دیا، بلکہ دنیا میں کربلا ہی ایک ایسا واقعہ بن گیا جس کی ہر سال بڑے پیمانے پر یاد منائی جاتی ہے۔ یہ یاد جو ہے واقعہ ہو کے ایک دفعہ ختم ہو جاتا ہے، یاد منائے جانے سے واقعے کا تاثر تازہ رہتا ہے۔ یہ ہر سال جو محرم آتا ہے یہ لائن کھینچتا ہے ملوکیت و مذہب کے لیے۔ لائن کھینچتا ہے ملوکیت و مذہب کے، کہ ملوکیت والا اسلام کیا ہے اور مذہب والا اسلام۔ عزیزان گرامی، ملوکیت کی فکر اور ملوکیت کے نظریات اسلام میں اس طرح شامل ہو گئے اور اس طرح درائے اور اتنے جلدی شامل ہو گئے کہ لوگوں کو نہ اصلی منظر دیکھنے کا موقع ملا، نہ ذرا سا سوچنے کا موقع ملا، اور ملوکیت اپنے ساتھ ایک فکر لائی۔ توجہ چاہتا ہوں عزیزان گرامی، یہ وہ ہسٹری ہے جو سچائی ہے، مگر نگاہوں سے اس لیے پوشیدہ ہے کہ طاقت نے اس کو سامنے آنے نہیں دیا، اور جب تک آدمی در اہل بیت سے وابستہ نہ ہو جائے اس نقطے تک پہنچ ہی نہیں سکتا۔ آپ 200 کتابیں پڑھ لیجئے یا 500 کتابیں پڑھ لیجئے، وہ تمام کتابیں اسی سے متاثر ملیں گی، وہ تمام کتابیں اسی فکر سے متاثر ملیں گی۔ پوری لائبریری پڑھ جائیے گا، کوئی امپرومنٹ نہیں ہوگا آپ کی نالج۔
اس لیے کہ وہ ایک ہی فکر ہے کہ جو چلتی رہے گی ہر کتاب میں، اور آخر میں آپ کہیں گے کہ میں نے 250 کتابیں پڑھ لی اور یہ جو اثر آپ کر رہے ہیں چیز کہیں نہیں ملتی، اسے بات کو ایک جگہ ملے گی جب آپ در اہل بیت پائیے گا اور ان سے توسل کیجیے گا تو یہ فکر ملے گی۔ جب اسلام میں ملوکیت کی فکر رسول کی حیات میں ڈیولپ ہوئی، اور کیجیے گا جب اسلام میں حیات سرور کائنات میں فکر ملوکیت ڈیولپ ہوئی تو انجام یہ ہوا کہ ملوکیت کی ساری وہ جوڑ توڑ، وہ تمام سازشیں، وہ تمام کانسپریسیز جو حکومت کا مزاج ہیں وہ سب ہونے لگی، وہ سب ہونے لگی۔ اس لیے کہ ہم نے تاریخ میں یہ پڑھا ہے کہ حکومت کے اندر کانسپریسی ہوتی ہے، ہم نے تاریخ میں یہ پڑھا ہے کہ بادشاہت حاصل کرنے کے لیے سازشیں کی جاتی ہیں، ہم نے تاریخ میں یہ پڑھا ہے کہ تاج تک پہنچنے کے لیے اور تخت تک پہنچنے کے لیے خون بہا دینا کوئی مذائقہ نہیں رکھتا اور کوئی اس کے اندر عیب کی بات نہیں ہے، یہ سب دنیا میں ہوتا آیا ہے، اسلام اور کفر کی بات نہیں، دنیا کی تاریخ پڑھیے اس کے اندر آپ کو یہ کہانی بالکل صاف صاف ہے، یہ سب ہوتا آیا، یہ سازشیں ہونے لگی اور ایک فکر ڈیولپ ہوئی، وہ فکر ڈیولپ ہوئی مذہب کو فورسفلی لاگو کرنا، طاقت کے ذریعے سے مذہب کو لاگو کرنا اور مذہب کا غلط انٹرپریشن کر کے اپنے مخالف کو زیر کرنا۔ اس لیے کہ یہ سب وہ چیزیں تھیں جس سے ملوکیت فائدہ اٹھانا چاہتی تھی اور اقتدار جن کو اپنے ایسیٹس کی حیثیت سے محفوظ رکھنا چاہتا ہے کہ اس سے ہم کو زندہ رہنے اور آگے بڑھنے میں مدد کرے۔ چنانچہ وہ فکر جو مسلمانوں میں ڈیولپ ہوئی وہ بعد میں مختلف ناموں سے یاد کی گئی، مختلف ناموں سے وہ فکر یاد کی گئی۔ اب کوئی اس کو سلفی فکر کہتا ہے، ایک نام اس کا یہ ہے، کوئی اس کو وہابی فکر کہتا ہے، ایک نام اس کا یہ ہے، سب کانٹیننٹ میں اس کو ایک نیا نام مل گیا دیوبندی فکر، ایک نام اس کا یہ ہے۔ یہ تمام نام جو ہیں یہ بہت بعد کے ہیں، یہ تمام نام جو ہیں یہ بہت بعد کے ہیں۔ فکر سلفی جو ہے ابن تیمیہ کے عہد سے ہے، فکر وہابی جو نام ہے یہ محمد ابن عبد الوہاب نجدی کے عہد سے ہے، وہ دیوبندی فکر جو ہے یہ آج سے 100 کچھ برس پہلے جب وہاں مدرسہ قائم ہوا جب سے ہے۔ یہ نام بعد کے ہیں لیکن فکر جو ہے وہ حیات رسول سے ہے۔ دیکھیں میں آپ کو اس طرح ثبوت دوں گا کہ پوری تصویر آپ کی نظروں کے سامنے دیکھیں۔ رسول اللہ کے زمانے میں بات کی بات نہیں، بعد رسول کی بات ہی میں نہیں کرتا، جو کچھ ہے وہ رسول کے زمانے میں پہلے بات ہو۔ رسول کے زمانے میں 2 طرح کے مسلمان موجود، کافروں کی بات نہیں، کافر تو جان کے در پہ تھے مگر کھلے آپ، کھلے آپ، وہ لشکر لے کے آتے تھے بدر میں، احد میں، خندق میں، ہم محمد کا سر کاٹنے جا رہے ہیں، محمد کو قتل کرنے جا رہے ہیں، اعلان کے ساتھ آتے تھے قتل کرنے جا رہے ہیں۔ وہ نہ کر پائے وہ الگ بات ہے مگر ان کا مشن یہی تھا، وہ چھپ کے نہیں آتے، ان کی بات نہیں۔ مسلمانوں میں رسول کی حیات طیبہ میں 2 فکریں تھیں حضور کے پہلو میں بیٹھنے والوں میں۔ ایک وہ فکر تھی جو رسول کا احترام تھا، یعنی احترام رسول کی فکر، ایک وہ مسلمانوں کی قسم تھی جو حضور کا احترام کرتے تھے اور وہ اتنا احترام کرتے تھے کہ اگر حضور نے پسینہ آیا پیشانی مبارک پر اور پسینہ چھلکا تو وہ اس کے قطرے بھی حاصل کر کے اپنے رومال میں جاتے جذب ہو جائے تاکہ یہ ہم تبرک کے طور پر اس کو محفوظ کریں۔ اگر کسی وقت ریش مبارک
کی اصلاح کے لیے یا منہ مبارک درست کیے جا رہے ہیں تو وہاں پر حاضر ہیں، اور وہ ان منہ مبارک کو بطور تبرک لیے جا رہے ہیں اور اپنے پاس محفوظ رکھ رہے ہیں کہ یہ ایک تبرک ہے اور بڑی قابل احترام و عزت چیز ہے، یہ ہمارے گھر میں محفوظ رہے تو ہماری نسلوں کے لیے یہ چیز سبب برکت بن کے رہے گی۔ ایک اس طرح کے بھی مسلمان تھے جن کا وجود تاریخ سے ثابت ہے، اور بعض بادشاہوں کے نمائندے جب مدینے آئے ہیں تو انہوں نے یہ منظر دیکھا تو انہوں نے تاریخی ثبوت ہے اس کے کہ انہوں نے اپنے درباروں میں جا کے کہا کہ ہم ایک ایسے شخص سے مل کے آ رہے ہیں جو بالکل عام آدمی کی طرح فرش خاک پر بیٹھا ہے، لیکن اس کا احترام اور عزت اور دبدبا یہ ہے کہ وہ اگر ادھر مڑ کے دیکھتا ہے تو سب ادھر دیکھنے لگتے ہیں، وہ اگر پسینہ پہنچتا ہے یا لعاب دہان اس کا تو اس تک وہ لوگ حاصل کرنے کی فکر رکھتے ہیں۔ یہ احترام اس کا اور عزت ہم نے لوگوں کے دلوں میں پائی۔ تو ایک یہ طبقہ تھا جس کا وجود اہل سرور کائنات میں تاریخ سے ثابت ہے کہ ایسے مسلمان رسول اللہ کے زمانے میں آپ کے گرد پیش موجود رہتے تھے جو آپ کا احترام کرتے تھے۔ اور ایک طبقہ مسلمانوں کا وہ تھا جو حضور کا احترام نہیں کرتا اور حضور کی کوئی عزت اس کے دل میں نہیں تھی، اور وہ حضور کو ایک آرڈینری انسان کی طرح سمجھتا تھا جس کو قرآن نے بار بار ٹوکا ہے، جو حضور کے واسطے نازیبا کلمات بھی موقع محل سے استعمال کرتا تھا۔ ما صلی صاحبکم وما غوا، قرآن پاک کیا ہے، تمہارا صاحب نہ بہتا گمراہ ہوا ہے نہ بہتی بہتی باتیں کرتا۔ یہ کس کے لیے؟ کافروں کے لیے آئے تھے جو قتل کرنے آ رہے ہیں ان سے کہا جا رہا ہے؟ نہ، صاحب کا لفظ بتا رہا ہے کہ مخاطب صحابی۔ ما صلی صاحبکم وما غوا، تمہارا صاحب جس کو تم صحابی ہو وہ نہ گمراہ ہوا ہے نہ بہتی بہتی باتیں کرتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ صحابہ کرام میں ایسے لوگ بھی تھے کہ جو رسول کی باتوں کو گمراہی کی باتیں کہتے تھے یا رسول کی باتوں کو بہتی بہتی باتیں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو اپنی آواز کو رسول کی آواز کے اوپر نہ اٹھاؤ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسے بدتمیز بھی تھے جن کو رسول سے بات کرنے کا سلیقہ نہ تھا، جو اپنی آواز کو رسول کی آواز کو بلند کرتے۔ آج بھی آپ نے جنہوں نے نماز جمعہ کا شرف آج حاصل کیا انہوں نے یہ آیت سنی ہوگی وَتَرَكُوا قَائِمًا۔ اب کی جمعے میں آئیے تو مولانا سے کہیے جہاں جائیے جمعے میں کہ اس کا ترجمہ بھی ہمیں سنا دیجیے، ہم مجلس میں آئے سن کے آئے ہیں ترجمہ۔ ایسے کہتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو آپ کو نماز میں کھڑا چھوڑ کے بھاگ گئے، ایسے لوگ میدان جنگ میں چھوڑ کے بھاگ گئے تو جان کا خطرہ تھا، جمعے میں کون سا خطرہ ہے؟ اس کا مطلب ایسے بھی تھے لوگ جو رسول کو حالت نماز میں چھوڑ کے چلے جائے، تو حالت نماز میں رسول کو چھوڑ کے جانے والا دو باتوں کا اظہار کر رہا ہے، ایک تو یہ کہ اس کو رسول کا احترام نہیں ہے اور دوسرے اس کو اللہ کی پرواہ نہیں۔ مگر وہ جمعہ پڑھنے آیا تھا بھی نماز میں فرمایا سورہ حجرات ملاحظہ فرمائیے جس کے اندر قرآن مجید نے باقاعدہ تنبیہ کی ہے لوگوں کہ رسول اللہ سے کس طرح بیٹھ کے باتیں کیا کرو، وہاں ان کے گھر میں آن کے گھنٹوں نہ بیٹھ کے ادھر ادھر کی باتیں بنایا کرو، کھانے پینے کے لیے بلایا جائے تو کھاؤ پیو اس کے بعد اس پہ چلے جاؤ، اس سے رسول کو تکلیف ہوتی ہے، رسول تم سے بات کرتے میں حیا کرتے ہیں، اللہ کو پرواہ نہیں ہے، اللہ بتا رہا ہے والذین ینادونکم من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون، یہ لوگ جو تمہیں حجرے کے پیچھے سے آوازیں دیا کرتے ہیں ان میں سے اکثر جو ہیں وہ بیوقوف ہیں، عقل نہیں رکھتے۔ اب قرآن میں پورا سورہ موجود ہے، اس کو اٹھا کے پڑھ لی، اس کے اندر پورا کیریکٹر ڈسکرائب کیا گیا
تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک گروہ وہ تھا جو رسول اللہ کا احترام نہیں کرتا تھا. یہی رسول اللہ کا جو احترام نہیں کرتا تھا یہی بانی بنا ہے اس سلفی فکر کا جو آج تک ہے. دیکھیے اب میں آپ کو کڑیوں سے کڑیاں ملاتا ہوا چلتا ہوں. جہاں ملوکیت کا تصور اسلام میں شامل ہو گیا، توجہ ضروری ہے، جہاں ملوکیت کا تصور اسلام میں شامل ہو گیا وہی سازشیں شروع ہو گئیں، اور جہاں سازشیں شروع ہو گئیں وہاں سازشوں کا نشانہ وہی بننے لگا جس کے متعلق یہ شبہ نہیں بلکہ یقین تھا کہ رسول کے بعد یہی اقتدار کا مالک ہوگا. لہذا ہر فکر کا ٹارگٹ وہ تھا جس کا نام علی. اس لیے کہ جو ملوکیت کی سازشیں ہوتی ہیں وہ ہر آدمی کے خلاف نہیں ہوتی، وہ اسی کے خلاف ہوتی ہیں جس کو بعد میں عہدہ ملنے والا ہوتا ہے. جس کو بعد میں عہدہ ملنے والا ہوتا ہے اس کے خلاف ہوتی ہیں سازشیں. اب اس کو سمجھیے یہ کیا چیز ہے، یہ چیز بڑی پرانی ہے. لہٰذا اب جو کلر رسول کی زندگی سے چل رہا ہے اس کے لیے کیسے کہے کوئی کہ اوریجنل کلر کیا ہے. اسی لیے پوری تاریخ اندھی ہو رہی ہے حقیقت سمجھنے کے لیے. جب تک دامن اہل بیت نہ تھامو گے یہ فلسفہ سمجھ میں نہیں آئے گا. اسی لیے رسول نے کہا تھا میرے اہل بیت کشتی نوح ہیں، جب تک ان سے تمسک نہ کرو گے ڈوبو گے ضرور. یہ رسول اللہ زندہ ہے. یہ سب ہو رہا ہے، بات کی بات نہیں ہے کہ وہ پہلی صدی میں ہو گیا دوسری صدی میں ہو گیا. وہی تو چھٹی صدی ہجری کی بات ہے. بہت بات کی اس کا رسول اللہ سے کیا تعلق تھا موجود. یہ قرآن سے، تاریخ سے، حدیث سے، ہر جگہ سے. اب سنیے اس کی تفسیر سنیے. سازش مضبوط ہو رہی ہے، سازش جڑ پکڑ رہی ہے، سازش پھیل رہی ہے. اور ایسے عالم میں رسول اللہ یہ اعلان کرتے ہیں کہ میری زندگی تمام ہونے والی ہے. میں تھوڑے دنوں بعد دنیا سے رخصت ہونے والا ہوں. تو سازش اور ایکٹیو ہو گئی، تیز ہو گئی کہ جلدی جلدی جو کچھ کرنا ہے کرو، وقت تنگ ہے، وقت تنگ ہے، جو کچھ کرنا ہے جلدی کرو، جو کچھ کرنا ہے جلدی کرو، پر ٹائم بہت کم ہے، کہیں ایسا نہ ہو چاند ہاتھ سے نکل جائے. وہ حج کرنے کے لیے چلے گئے، حج کر کے پلٹ رہے ہیں. ان کو ایک امپارٹنٹ اعلان کرنا ہے. سازش اتنی قوی ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اعلانی کے وقت تلوار چل جائے اور اسلام کا چراغ بجھ جائے. ثبوت قرآن کے اندر ملتا ہے، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس. ہمیں اس سے بحث نہیں آیت کس کے لیے ہے. اس میں لوگ جھگڑے کھڑے کر دیتے ہیں نا. ہم کہتے ہیں کسی کے لیے ہو، پہلے آیت کا ترجمہ تو کر لیجئے. یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول پہنچا دیجئے اس چیز کو، تبلیغ کر دیجئے اس چیز کی جو آپ کے پروردگار کی طرف سے آپ پر نازل کی جا چکی. وَإِن لَمْ تَفْعَلْ، اب اس کی امپارٹنس دیکھیے کتنی امپارٹنٹ کیا چیز ہے. وَإِن لَمْ تَفْعَلْ، اور اگر آپ نے یہ نہیں کیا فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، تو آپ نے اس کی کوئی رسالت پہنچائی ہی نہیں. اس کا مطلب آخر دور تبلیغ کی آیت ہے، اس لیے کہ بہت کچھ پہنچا چکے ہیں. جب یہ جملہ صحیح ہوگا کہ کچھ پہنچایا ہی نہیں. آپ آیت کے جملوں کو غور کیجئے، قرآن خود بولتا ہے، اپنا مطلب بتاتا ہے. اس لیے کہ اگر میں پہلی مرتبہ آپ کے یہاں مجلس پڑھنے آیا ہوں تو آپ یہ کہہ نہیں سکتے اگر صاحب عمدہ مجلس پڑھیے گا آج، ورنہ ہم سمجھیں گے آپ نے ہمارے یہاں کوئی مجلس پڑھی ہی نہیں. ہم نے ابھی پڑھی کہاں ہے، پہلی مجلس تو پڑھ رہے ہیں. یہ جملہ کہاں صحیح ہے کہ آپ نے پڑھی ہی نہیں.
تو بہت سی مجلسیں ہم آپ کی پڑھ چکے ہوں، جب یہ جملہ صحیح ہوگا کہ بھائی دل لگا کے پڑھیے گا، ورنہ ہم سمجھیں گے آپ نے ہماری کیا پڑھی ہی نہیں۔ اور اس کے بعد قرآن کہتا ہے واللہ یعصمک من الناس، اللہ آپ کو لوگوں کے خطرے سے بچائے۔ دیکھیے یہ آپ جانتے ہیں، جو لوگ ایڈمنسٹریشن میں ہیں یا ان سے جانتے ہیں ایڈمنسٹریشن کا اصول، وہ اچھی طرح اس بات کو جانتے ہیں کہ سرکاری طور سے خطرے کا اقرار بہت کم کیا جاتا ہے۔ سرکاری طور سے خطرے کا بہت کم اعتراف کیا جاتا ہے۔ جو کچھ واقعہ ہے وہ بیان ہوتا ہے جب آفیشیل اسٹیٹمنٹ آتا ہے، جب شہر میں کہیں جھگڑا ہوتا ہے، فساد ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے، تو ڈی ایم وی ایم کا یہ جو اس کے رینک کا آفیسر ہوتا ہے اس کا اسٹیٹمنٹ جاتا ہے پریس کو، اتنی دکانیں جل گئیں، اتنے آدمی مر گئے، وہاں یہ ہوا، وہاں یہ ہوا، وہاں یہ ہوا، پورا ڈیٹیل میں جو کچھ بھی وہ دینا چاہتے ہیں وہ سب دیتے ہیں۔ اور اس کے بعد آخر میں نیچے ایک لائن ہوتی ہے سچویشن ویل انڈر کنٹرول۔ یہاں میں اس کے تجربے ہندوستان میں اچھی طرح ہیں، آپ کو بھی ہوں گے، حالات قابو میں ہیں۔ یہ نقطہ بڑا ٹیکنیکل ہے، حالات قابو میں ہے، اس لیے کہ اگر حالات قابو میں نہیں ہے تو آپ کو نہیں قابو پا رہے ہیں حالات پر، تو آپ کو اقتدار میں رہنے کا حق نہیں ہے۔ مسئلہ اس کے نقطہ یہ ہے کہ اگر حالات آپ کنٹرول نہیں کر پا رہے ہیں تو یو ہیو نو رائٹ ٹو گورن۔ سمجھے آپ؟ یہ ہے معاملہ، نہیں کر سکتے آپ، تھوڑی پورے کو لہذا سچویشن ویل انڈر کنٹرول، حالات قابو میں، بے قابو نہیں۔ تو ایڈمنسٹریشن کا مزاج یہ ہے کہ خطرہ ایکسپٹ نہیں کرتا ہے جلدی سے۔ یہ واللہ یعصمک من الناس کی آیت حقیر کے خیال میں تو دعوت عشیرہ کے ساتھ اٹیچ ہونا چاہیے۔ اگر یہ حضرات خود کو دائرہ اسلام سے خارج نہ کر دیں تو میں آیت پڑھ دوں پوری اپنی طرف سے بنا کے کہ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ۔ یہ بالکل جڑ رہی ہے عربی صاحب کہ اپنے خاندان والوں کو ڈرائیے، اللہ آپ کو خطرے سے بچائے گا۔ اور بات بھی سمجھ میں آتی ہے کہ کوئی پیغام شروع ہو رہا ہے، کوئی مشن آگے بڑھ رہا ہے، لہٰذا آپ کا کام شروع کیجیے، گھبرائیے نہیں، خطرے سے بچانے والا اللہ۔ کہ دیکھو گراما ٹائم مطلب بقولا ہمارے ذہن کے حساب سے مگر وہاں آیت نہیں ہے۔ اچھا اس دن نہیں آئی تو شب ہجرت آ جاتی کہ ہجرت کر جائیے اللہ آپ کو بچائے گا۔ یہ خطرہ تھا، تلواریں کھینچی ہوئی ہیں، چاروں طرف لوگ ٹہل رہے ہیں، سب ہے، تو وہ بھی خطرے کی رات تھی، اس دن آ جاتی۔ اچھا اس دن نہیں آئی، جنگ بدر کے موقع پہ آ جاتی کہ اللہ کا نام لے کے 313 آدمیوں کو لے کے بڑے لشکر سے لڑنے نکل جائیے، اب گھبرائیے گا نہیں، اللہ آپ کو خطرے سے بچائے گا۔ اس دن نہیں آئی، جنگ احد میں آ جاتی، جب حضرت حمزہ شہید ہو چکے تھے، مسلمان میدان چھوڑ چکے تھے، رسول تنہا کھڑے تھے، اس وقت قرآن میں آیت بھیج دیتا کہ آپ رسول اللہ آپ نہ گھبرائیے گا، واللہ یعصمک من الناس، اللہ آپ کو خطرے سے بچائے گا، آپ گھبرائیے نہیں، اللہ موجود ہے۔ وہاں بھی نہیں آئی، تو جو خطرے کے موقع تھے وہ تو سب ٹل گئے۔ خطرے کے موقع تھے، جو خطرے کے موقع تھے وہ ہمارے حساب سے ہماری جو چھوٹی اس کے اندر آپ خطرے کے یہی موقع ہماری سمجھ میں آ رہے ہیں کہ خطرے کے موقع ہیں وہ سب ٹل گئے۔ آیت کا بات یہ ہے کہ بھجے آخر سے واپس آ رہے ہیں، اب دور دور کہیں خطرے کا نام نہیں ہے، جزیرہ نما عرب اکثر مسلمان ہو چکا ہے، حضور کے ساتھ ہزاروں کا یا لاکھوں کا مجمع ہے، سب شمع رسالت کے پروانے ہیں، اور میں کیسے تعریف کروں ان لوگوں کی، اس لیے کہ ہر ایک کے 3 اسٹار لگے ہیں۔ ہر ایک کے 3 اسٹار لگے ہیں، مرتبے کا یہ
عالم ہے جس کو ہم چھوٹے مسلمان کو سوچ ہی نہیں سکتے. ہر ایک کے 3 افطار لگے ہیں. جتنا مجمع ہے سب مسلمان ہیں, جتنا مجمع ہے سب حاجی ہیں اور رسول کے ساتھ کا حج کیے ہوئے, اور جتنا مجمع ہے سب صحابی ہیں یہ کہ حضور کے ساتھ چل رہے ہیں. تو جتنے ہیں سب مسلمان, جتنے ہیں سب حاجی, جتنے ہیں سب صحابی. ایسے مجمع میں قرآن کہتا ہے اللہ آپ کو خطرے سے بچائے گا. نہ بول رہا ہوتا, کوئی ادھر ادھر کا کہہ رہا ہوتا تو ہم لڑنے مرنے پر تیار ہو جاتے. یہ تم کہہ رہے ہو کہیں مسلمان بھی خطرہ ہوتا ہے, کہیں حاجی بھی خطرہ ہو سکتا ہے. اے صحابہ کرام کہیں بلا مسئلہ خطرہ. قرآن نہ بول رہا ہوتا تو ہم الزام تشیع لگا دیتے. یہ مذہب کی تاریخ ہے, وہ تاریخ جو قرآن کے ساتھ قدم ملا کے چل رہی ہے. یہ آیت قرآن پاک میں اللہ ہو یا کا میں نے ناس اللہ آپ کو. تو جب فورس لگ گیا قرآنی, جب اعلان غدیر ہوا ایسا خبر تھا. دیکھیے ہندوستان پاکستان میں اکثر ایسا موقع آتا ہے کہ جلوس اٹھے گا فورس کا انتظار, فورس آ جائے گا تو فورس لگا کے جلوس اٹھائے جاتے ہیں, اس لیے کہ حملے کا اندیشہ ہوتا ہے. تو یہاں بھی رسول اللہ نے فورس لگوا کے اعلان کیا. جب اللہ و یاسموں کا من الناس کا فورس لگ گیا, جب غدیر کا ممبر بنا, سمجھے آپ کو یہ کون چیز تھی؟ وہی کانسپریسی تھی جو اعلان کو روک رہی. قرآن سے ثبوت ملا, اب یہ بخاری سے ثبوت سب کو معلوم ہے کہ وہ رسول ہیں. رسول کا کام ہدایت کرنا ہوتا ہے. وہ رسول جس نے 23 برس کی تبلیغی زندگی میں معجزہ ہدایت دکھایا ہے کہ انسانی زندگی کے کسی شعبے کو تشریح تعلیم نہیں چھوڑا. توحید, عدل, نبوت اور قیامت جیسے عظیم مسائل سے لے کے زندگی کے چھوٹے چھوٹے مسائل تک پر روشنی ڈالی ہے. سرما لگانے کے آداب بتائے ہیں, آئینہ دیکھنے کے آداب بتائے ہیں, گھر سے قدم نکالنے کے آداب بتائے ہیں, گھر میں قدم رکھنے کے آداب بتائے ہیں, لباس پہننے کے آداب بتائے ہیں. ایک ایک چیز بتا کے گئے ہیں رسول. زندگی کے کسی ایک شعبے کو تشریح تعلیم نہیں چھوڑا, اس لیے کہ قیامت تک کے واسطے مکمل شریعت دے کے جا رہے تھے, لہذا ہر چیز پر روشنی ڈالی. وہ رسول جو زندگی کے چھوٹے چھوٹے مسائل کے اوپر بھی روشنی ڈال کے جائے کہ جب آئینہ دیکھو تو یہ کہو کہ جس طرح تو نے میری صورت کو اچھا بنایا ہے خدا, اسی طرح میری سیرت کو بھی اچھا بنا. جب سرما لگاؤ تو یہ کہو, جب گھر سے قدم نکالو تو یہ قدم نکالو, اور جب گھر میں قدم رکھو تو یہ جملہ کہو, اور جب دوست سے ملو تو یہ کہو, اور جب بچہ سامنے آئے تو یہ کہو. جس نے ایک ایک چیز بتا دی وہ اتنا امپارٹنٹ مسئلہ نہیں بتا کے گیا جس کے اندر صبح قیامت تک امت الجھ کے رہ جائے کہ اس کے بعد دین کا انتظام کیا ہوگا. اور جب رسول اسی منزل کو لکھوانا چاہتے تھے اور انہوں نے کہا کہ لاؤ قلم دعوات میں ایسی تحریر لکھ دوں کہ میرے بعد کبھی گمراہ نہ ہو, تو وہاں اختلاف ہونے لگا. اور کہنے والے نے جو کہا وہ کہا. مختصر یہ ہے کہ تحریر لکھنے نہیں دی, یہ تحریر لکھنے نہ دینا پارٹی کے زور پر تھا, انڈیویجل کی حرکت نہیں تھی.
سمجھ رہے ہیں بات؟ اکثر لوگ کہتے ہیں علی نے کیوں نہ لکھوا لیا؟ علی کیسے لکھوا لیتے؟ علی بھی مار دیے جاتے، رسول بھی مار دیے جاتے۔ بات حکومت کی تھی، آپ مجمع کے معاملے کی اہمیت کا اندازہ نہیں لگا پا رہے ہیں۔ ایسے ماحول میں جہاں رسول کی حکم کی اطاعت نہیں ہو رہی، رسول لشکر بھیج رہے ہیں، لشکر مدینے کے باہر کھڑا نہیں جا رہا، وہ بیماری سے ہوش میں آتے ہیں، پوچھتے ہیں آنکھ کھول کے لشکر گیا؟ کہا نہیں گیا۔ کہا کہو جاؤ، پھر خون ان کی تاری ہے، بخار کی شدت ہے، پھر آ کے کھولی، پھر کہا لشکر گیا؟ کہا جی ابھی نہیں گیا۔ نفرین تک کی ہے، لعنت تک کی ہے تخلف کرنے والوں پر، تاریخ کے ثبوت موجود نہیں ہے۔ لعنت جھیل گئے، رسول کی بات ہے نہیں۔ تو کہے کے لیے سوال یہ کتاب میں لکھا ہے، ہم بھی تو زمان استعمال کرتے ہیں، کہے کے لیے نہیں؟ کہا کیسے جاتے؟ رسول کی صبح شام ہو رہی تھی، آخری وقت تھا، کیسے چلے جاتے؟ دنیا کیا کہتے؟ ٹوٹتی دنیا کہ ایسے عالم میں چھوڑ کے چلے گئے؟ ٹھیک ہے رسول کہہ رہے تھے، مگر لوگوں کو دل سے نہیں ہوا کہ رسول کو چھوڑ کے جائے۔ شمع رسالت کے پروانے تھے، عاشق تھے رسول، فدا تھے، کیسے جاتے؟ ہم اس دلیل سے کنوینس ہیں، ہمارے فرقے والے ہوں یا نہ ہوں، مگر ہم اس دلیل سے کنوینس ہیں۔ اس لیے کنوینس ہے کہ ایک آدمی کراچی میں ہے یا بمبئی میں ہے یا حیدرآباد میں ہے یا لاہور میں کہیں ہے، اور اس کے بعد کی حالت بالکل خراب ہے، صبح شام وہ امریکہ آنا ہے، اس ڈیٹ میں اسے جوائن کرنا ہے، باپ کو ہی معلوم ہے کہ اس کی فلاں ڈیٹ ہے، فلاں چیز ہو گیا، کہتا بیٹا تم امریکہ جاؤ، ہم ٹھیک ہو جائیں گے، تم ہمیں دھیان رکھو، ٹھیک ہے تم جاؤ۔ ڈاکٹر کچھ اور کہہ رہے ہیں، رپورٹ کچھ اور کہہ رہی ہیں، حالت اس کی طبیعت بگڑ رہی ہے، وہ آنکھ کھولتا گیا، وہ لڑکا گیا شکاگو گیا، بھیا ان کا نہیں ہو جائے گا، ابھی شام کو جائے گا۔ پھر وہ آیا سامنے، کہے جاؤ تم جاؤ، جب وہ محبت بنری میں کہہ رہا ہے جائے، اس کا جاب نہ چکے، لڑکا نہیں جا رہا۔ کیوں نہیں جا رہا ہے؟ سمجھ میں آتا ہے، بھلے باپ غصہ بھی کرے، باپ ڈانٹے بھی، باپ حکم بدری بھی دے، نہیں جا رہا ہے، ہم وہ بھی جھیل جائیں گے کہ بھائی ٹھیک ہے نہیں جا رہا ہے تو ٹھیک نہیں جا رہا ہے، نہیں جانے چاہیے۔ اس جگہ پر ہم بھی ہوتے تو ہم نہ جاتے، ہم اس کی جگہ پر ہوتے تو بھائی ہم نہ جاتے، سیدھی بات۔ آپ کی حالت ادھر وہاں شکاگو پہنچے، ان نگر سے ٹیلی فون آئے کہ ان کا انتقال ہو گیا، کوئی پلٹ کے تو آ نہیں سکتے، سوائے کہ وہاں بیٹھ کے اپنی بدنصیبی پر روئیں کہ آخر وقت میں کھانا بھی نہ دے سکے، ارے آخر وقت میں نماز جماعت میں بھی شرکت نہ کر پائے، کیا بدنصیبی ہے ہماری۔ یہی تو مطلب ہے، ورنہ اور مر جانے کے بعد باپ کا رول کیا ہے؟ ابھی جب ہمارے والد کا انتقال ہو گیا تو اس کے بعد کوئی خدمت کرنا، کوئی دوا لانا، کوئی چیز کرنا تو ہے نہیں ان کی۔ اب یہی ایک کام ہمارا رہ گیا ہے وقت آخر کہ جنازے میں کاندھا دیں، نماز میت میں شریک ہوں، تو قربت میں اتاریں، بھائی یہی ہوتا ہے اور کیا ہوتا ہے باپ کے بارے میں؟ بیٹا کیا کرتا ہے؟ مجھے بتائیے یہی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ تو لوگ نہیں جا رہے ہیں، اور ہمارے خیال میں ٹھیک نہیں جا رہے ہیں، ہمارے خیال میں ٹھیک نہیں جا رہے ہیں، اس لیے کیسے جائیں ایسے عالم میں رسول اللہ کو؟ نہیں جا رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک ہے، وہ کہہ رہے ہیں ان کا فعل ہے، صحیح فرما رہے ہیں، مگر ان کی محبت کا تقاضا کیا ہے؟ نہ جائیں۔ اب سنیے مثال، سنیے دنیا کی مثال ہے، مگر ایک باپ کے دو بیٹے تھے، باپ بیمار ہوئے، ایک کے دل میں باپ کی محبت تھی، ایک کے دل میں جائیداد کی محبت تھی۔ باپ صاحب جائیداد بھی تھے اور باپ بھی تھے، صاحب جائیداد بھی تھے، دونوں چیزیں۔ تو دو بیٹے تھے، ایک کے تصور میں باپ زیادہ اہم تھے اور ایک کے خیال میں جائیداد زیادہ اہم تھی۔ پوچھیں گے دونوں گھر میں آ کے ابا کیسے ہیں، لیکن جس کے نظر میں باپ زیادہ اہم ہے اس کا دل چاہے گا جب اب آئے حالت تصور رہی ہے، ڈاکٹر کے علاج میرا فائدہ ہے،
آج ذرا اٹھ کے بیٹھے باتیں کی، اور جس کے دل میں جائیداد کی محبت ہے اس کی تمنا ہوگی جواب آئے حالت بگڑ رہی ہے، آج آنکھ نہیں کھول رہے ہیں سبھی۔ زندگی ہے، آپ زندگی ہے سمجھیے، کتابوں سے نہ سمجھیے، کتابوں میں گھنٹوں لگ جاتے ہیں۔ میں نے مذہب کو زندگی سے سمجھا، اور زندگی کتابوں میں معتبر غیر معتبر کا جھگڑا اٹھتا ہے، اس میں کوئی معتبر غیر معتبر کا ہی نہیں، آنکھوں سے دیکھ لیجیے جو کچھ ہے۔ اچھا باپ کا انتقال ہو گیا، باپ کا انتقال ہو گیا تو اب کیا چاہیے کہ دونوں بیٹے روتے پیٹتے سروپا بہنا باپ کی میت کے ساتھ ہوں کہ ہے ہم سر سے ہمارے سایہ ہو گیا، ہمارے سرپرست چلے گئے، والد مرحوم گزر گئے، پھر رحمت خدا سے ہم مایوس ہو گئے، یہ سب معلوم ہو گئے، یہ سب ہو گیا، اب یہ سب روتے پیٹتے جائیں اور لوگوں نے تعزیت دے رہے ہوں، یہ ہو رہا ہو، انتظام کر رہے ہوں، اہتمام کر رہے ہوں، لوگ کہیں ہاں بھائی بیٹے چھوڑ کے مرے تو بیٹے سارا انتظام اہتمام کر رہے ہیں۔ اور اگر ایسا ہو کہ دو بیٹوں میں سے ایک تو میت لیے بیٹھا ہو، غسل دے رہا ہو، کفن پہنا رہا ہو، اور دوسرا جائیداد کا چارج سنبھال رہا ہو، تو اس بات کا کاغذ کہاں ہے، اور اس پراپرٹی کا لوگ کہاں ہے، اور اس بینک کا پاس بک کہاں ہے، اور ادھر کہاں ہے، اور چارج سنبھالنے میں اتنی دیر ہو جائے کہ باپ کی میت دفن ہو جائے، بیٹا آنے نہ پائے۔ تو اب یہ نہ کہیے کہ باپ کی محبت میں رکے، اب یہ کہیے جائیداد کی محبت میں رکے جو امریکہ نہیں گئے۔ سمجھیے حضور، اس لیے کہ 10,000 کا لشکر جو مدینے کے دروازے پر کھڑا تھا ویسے ہی کھڑا رہا، رسول کی میت میں آیا نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر آتے روتے پیٹتے تو ہم مانتے کہ بے شک رسول کی محبت میں رکے تھے، جب نہیں آئے تو کہنے دیجئے کہ ملوکیت کی سازش میں اس لشکر کو مدینے میں ہونے والے انقلاب کی پناہی کے لیے مدینے کے دروازے پر کھڑا کر کے رکھا۔ تو اگر ایسا ہو جائے کہ ایک کے حصے میں باپ کی جائیداد آ جائے اور ایک کے حصے میں باپ کا کردار آ جائے اور باپ کی میت آ جائے تو اس کے حصے میں میت آئے گی، اس کے پاس تعزیت دینے والے بھی کم ہوں گے، یہ کچھ آیا نہیں اس کے پاس۔ اور جس کے بعد پراپرٹی ملی، جس کو پراپرٹی ملی اس کے بعد بھیڑ ہوگی، اس لیے کہ سارا جیولری سب ان کو مل گئی، بینک بیلنس سب ان کو مل گیا، باغات ان کو مل گئے، بلڈنگ ان کو مل گئی، پراپرٹی میں انہوں نے قبضہ کر لیا۔ اب جتنے کھانے پینے والے، ارے کیا کہنا، بالکل حضور کی شان، آپ کے بات کے والد مرم بالکل وہی جل کے خدا کی سبحان اللہ۔ اب لکھنؤ میں پراپرٹی ملی، جائیداد ملی، سب کچھ ملا، اب ہم نے کہا حضور ارے لکھنؤ میں کہا تھا باہر چلیے گھومیے، دنیا دیکھیے۔ ہاں ٹھیک ہے، بمبئی چلیے، بمبئی لے کے سرکار کی طرف بھی والد معلوم کبھی کانپور تک نہیں گئے، آپ بمبئی میں کھایا پیا، گھومے پھرے، ذرا ہوشیار ہوئے، بمبئی بڑا گیا ہے نا، تو دیکھ بھال کے ذرا سب آگے کھلی، سمجھا حضور اب بمبئی تو بہت گندا ہو گیا، بہت میلا ہو گیا، بہت کراؤڈڈ ہے، سرکار گھومنے کی جگہ تو لندن ہے،
لندن، پیرس، یہ سب یورپ کے شہر ہیں. ہاں چلو، ایسے کی کمی نہیں ہے، چلو. اب لندن پیرس گھوم رہے، یہ تو گاڑی سرکس ہے. کیا عروج ہو رہا ہے سرکار کا. لندن تک آتا ہے ولایت دے. اب تھوڑے دنوں لندن میں رہے، لندن اور پیرس اور ادھر کی یورپ کی زندگی انجوائے کی. پھر ان کا حضور، لوگ کہتے ہیں کہ یورپ کی تہذیب تو بڑھیا ہو گئی، یہاں کوئی جان نہیں رہی. جب چمک تو امریکہ میں ہے، امریکہ کی وہاں جب گھومے، شکاگو ہے، میامی بیچ دیکھیں، لاس اینجلس جائیں، امریکہ کے. ہاں چلو، اور ترقی امریکہ. اب اسی میں کسی موقع پر کسی ناسمجھ چاہنے والے نے، خوبی ہوتے ہیں ساتھ میں، خلی ہوتے ہیں سب، کسی کے منہ سے غلط جملہ نکل گیا. حضور کے والد کے انتقال کا بھی تو یہی زمانہ تھا. کہہ گیا ہاں ٹھیک ہے، تو یہی دسمبر کا 3rd ویک تھا، رائٹ ہوا، دسمبر کا 3rd ویک تھا، ڈیٹ نہیں یاد. بیٹھ کے ہوئے ہوتے تو یاد ہوتی ترقی ہوتی رہی. لکھنؤ سے نکلے اور ممبئی آئے، پھر اور ترقی ہوئی تو یورپ آئے، اور ترقی ہوئی تو امریکہ آئے. ماشاء اللہ سبحان اللہ، کیا شان ہے، کیا جلال ہے آپ کا. باپ کی پراپرٹی تھی، اگتی رہی، آخر میں لکھنؤ سے انفارمیشن آ گئی، جس کا پیسہ تھا سب ختم ہو گیا، اب فردر کچھ ہم نہیں بھیج سکتے. اب کیا کریں، واپسی کے پیسے بھی نہیں رہے، تو کہ امریکہ میں بھکاری بننا پڑا. عزیزان گرامی، یہی انجام ہوا ملوکیت کا کہ جب سلطنت اپنے مزاج کے مطابق ختم ہو گئی تو آج ملت مسلمہ حرم کے دفاع کے لیے بھی بھیک مانگ رہی ہے. کیا ہو رہا ہے دنیا میں؟ یہ اسلام کی تاریخ ہے. رسول کا حکم نافذ نہیں ہو پایا، لشکر نہیں گیا، رسول کی بات مانی نہیں گئی. کاغذ و قلم دعوات تحریر جو ہدایت سے متعلق تھی، اس کو انہوں نے خاص طور سے مینشن کر دیا تھا کہ ہدایت و ضلالت سے ریلیٹڈ ہے یہ معاملہ، وہ نہیں لکھیں گے. جو خاص رسول کا کام ہی یہی ہے کہ وہ ہدایت کی باتیں بتائے، گمراہی سے بچائے. یہی رسول کی رسالت کا مشن ہی ہے. اس مشن کے اوپر کو کام نہیں کرتا. اور یہ سب مسلمانوں کے بیچ میں ہوگا، کافروں کے بیچ میں یہ سب نہیں. اور کیا ہم نے، اور اس کے بعد ایک وقت وہ آیا. دیکھیے سلفی فکر کہاں سے ہے، سلفی فکر کیا ہے. ایسا نہیں ہے کہ وہ رسول کو رسول نہ مانتے ہو. سلفی فکر والوں سے پوچھئے کہ رسول کون ہے تو حضور ہی کا نام لے. ایسا نہیں ہے کہ وہ کہ رسول اللہ رسول نہیں تھے.
ایک لمحے کے لیے انہوں نے رسالت محمد سے انکار نہیں کیا، تعظیم محمد سے انکار کیا۔ ان کو رسالت محمد سے انکار نہیں ہے، محمد رسول اللہ وہ بھی کہتے ہیں، مگر وہ کہتے ہیں وہ اپنا کام کر کے چلے گئے، کیا ان کے پیچھے پڑے لوگ کہ وہ ایسے ہو گئے، جو ان کا کام تھا مشن انہوں نے اپنا پورا کیا، چلے گئے، وہ مر گئے، ختم ہو گئے۔ ہم ان سے دعا کیسی ہو، توسل کیسا ہو، ان کا نام کیسا ہو، سلام کیسا ہو، قیام کیسا ہو، نظر کیسی ہو، نیاز کیسی، یہ سب جاہلانہ باتیں ہیں اور خامخواہ کی باتیں ہیں، اور شرک و کفر ہے۔ اب وہ اپنے ٹھیک ہے، وہ اچھے آدمی تھے، ہم نہیں کہتے غلط، صحیح تھے، اور جو انہوں نے کام کیا انہوں نے اپنا کام کر دیا، پورا کر دیا مشن، مگر اب اس میں نظر بدل رہا ہو، نیاز کیسی، اور یا رسول اللہ کیسا، وہ سن رہے ہیں جو یا رسول اللہ کہہ رہے وہ مر گئے، اس سے ختم ہو گیا۔ تو رسول مانتے ہیں، مگر جب ہم یا رسول اللہ کہتے ہیں تو کہتے ہیں وہ مر گئے، جب ہم نظر نیاز دلاتے ہیں تو کہتے ہیں وہ مر گئے۔ یہی ہے نا، آپ بھی لوگوں سے ملتے ہوں گے، بات چیت کرتے ہوں گے، رسالت سے انکار نہیں ہے، ان کو رسالت سے انکار نہیں ہے، ان کو یا رسول اللہ کا اعتراض ہے، ان کو جب سلام پڑھا جائے تو احتراماً کھڑے ہونے کا اعتراض ہے، ان کو نظر دینے کا اعتراض ہے کہ وہ تو مر گئے، اب یہ حلوہ تم کھاؤ گے ان سے کس کام کا ان کے لیے، سمجھے؟ لہذا وہ اس کا اعتراض ہے، ان کو یہ نہیں کہتے ہیں کہ وہ رسول نہیں تھے، رسول تو تھے مگر اپنا کام کر کے چلے گئے۔ اب زیادہ ان کے پیچھے پڑے رہنے سے ان کی یا اللہ رسول کے طفیل میں ہمیں کر دے، رسول کے طفیل میں کیا، ڈائریکٹ اللہ سے کہو، اپنا کام کر کے گئے، وہ بیچ میں نہیں ہے۔ یہ فکر کہاں سے آئی؟ میرے نوجوان سنیں، بزرگ تو مجھ سے بہتر جانتے ہیں، ینگ لڑکوں کے لیے پڑھتا ہوں، یہ فکر آپ جانتے ہیں کہاں سے آئی؟ یہ وہی سلسلہ چل رہا ہے جو رسول کا احترام نہیں کرتا، سلفی فکر۔ اب نام بعد میں، اس کا سلفی بھی نام بعد میں آیا ہے، اس وقت سلف تھوڑی ہوا تھا، وہ تو اس وقت کا پریزنٹ تھا۔ سلف جو ہے وہ پاس کے معنوں میں ہے، وہ تو پریزنٹ تھا اس وقت، لہذا اس وقت لفظ سلفی نہیں تھا، یہ بعد میں آیا۔ اس وقت محمد ابن عبد الوہاب بھی نہیں پیدا ہوا تھا، اس کے 1000 برس سے زیادہ بعد پیدا ہوا، 1100 برس وہ بھی نہیں تھا، اس وقت دیوبند بھی نہیں بنا تھا، بے نام کے تحریک تھی، بے نام کے تحریک تھی، جیسے ہی رسول اللہ کی رحلت ہوئی اور گھر سے بیویوں کے رونے کی آواز میں یہ اطلاع باہر مسجد میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو دی کہ رسول رحلت کر گئے، تاریخ لکھتی ہے جوش محبت میں ایک بزرگ کا دماغی توازن بگڑ گیا، ہسٹوریکل فیکٹ ہے، تاریخ لکھتی ہے جوش محبت رسول میں ایک بزرگ کا دماغی توازن یہ سنتے ہی کہ رسول رحلت کر گئے بگڑ گیا، اور وہ تلوار کھینچ کے مسجد میں کھڑے ہو گئے کہ خبردار جو کوئی کہے گا محمد مر گئے میں گردن اڑا دوں گا، وہ مر نہیں سکتے، وہ اپنے رب سے ملاقات کو گئے، ابھی آتے ہیں تھوڑی دیر میں۔ یہ اسلام میں رسول کے بعد پہلا ٹیررزم تھا جس کا مظاہرہ ہوا۔ غمزدہ مسلمانوں کو دہشت گرد کرنے کا یہ پہلی اٹیمپٹ کی کوشش تھی، کہتے ہیں ذہنی توازن بگڑ گیا، ذہنی توازن بگڑ گیا، تو کم از کم اتنی بات کو سمجھ لیجیے کہ جس آدمی کا ذہنی توازن بگڑ جایا کرے وہ قیادت کے لائق نہیں ہے۔ ذہنی توازن بگڑ گیا، اور تلوار لیے پہل، خبردار، کیا کہا تم نے؟ ہم کہا جی میں نے کچھ نہیں، ہم نے کیا کہا؟
کوئی یہ نہ کہے کہ رسول اللہ مر گئے، ابھی مت ڈلو۔ جو تلوار کبھی کافروں پر نہ نکلی وہ غمزدہ مسلمان بنے۔ یہ پوزیشن 12-15 منٹ یہ پوزیشن 12-15 منٹ اس لیے کہ محلہ سخ سے مسجد النبی تک آنے والا تیز رفتار اونٹ پر اس سے زیادہ ٹائم میں نہیں ہے۔ آدمی یہاں سے گیا اور ایک دوسرے بزرگ کو بولا، ان بزرگ کی صورت دیکھتے ہی ذہنی توازن نہ ہوا۔ ان کا ہائے کہ تم نے قرآن کی آیت نہیں سنی کہ اندہ کا میتون وانہم میتون، اس اعجاز قرآنی میں ذہنی توازن کو اب اس سے ہمارے دل میں بڑے بڑے شبہ پیدا ہوئے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ یہ بھی ایک پولیٹیکل موو تھا کہ وہ بزرگ نہیں ہیں یا ختم ہو گئے ہیں، کہیں ابھی اگر علی کے ہاتھ پر بیعت ہوئی جاتی ہے تو سارا بنا بنایا کھیل بگاڑنا چاہا تھا۔ لہذا جب تک نہ آ جائے اپنا کینڈیڈیٹ مجمع کو سنبھالے رکھو۔ کیا کہنے بھائی، یہ بڑی ڈیپ روٹڈ کانسپریسی ہے جی۔ اب سنیے، اسلام میں رسول کے بعد سلفی فکر کا پہلا مظاہرہ اور وہابی اسکول آف تھاٹ کا پہلا نمایاں ایک مظاہرہ کہہ لیجیے یا تقریر کہہ لیجیے، جو بزرگ جو آئے وہ کھڑے ہوئے مسجد النبی میں، یہ سب صحابہ ہیں جو ابھی تھوڑی دیر پہلے 2 گھنٹے پہلے 4 گھنٹے پہلے 6 گھنٹے پہلے 3 گھنٹے پہلے رسول کے پاس جاتے آتے رہے اور ان کی صورت دیکھتے رہے، اور یہ مسجد میں حاضر صحابہ ہیں، بزرگ صحابہ ہیں جو ہر وقت حاضر باش رہتے ہیں، وہ صحابہ ہیں جو مسجد میں جمع ہیں۔ ان کے درمیان ایک بزرگ مسلمان کھڑے ہو کے تقریر کرتے ہیں کہ مسلمانوں، تم نے جو محمد کی عبادت کرتا ہے وہ سن لے کہ محمد مر گئے۔ آج تک وہی جملہ ریپیٹ ہو رہا ہے، محمد مر گئے۔ سوال یہ، کون مسلمان ایسا تھا جو رسول اللہ کو خدا کہتا تھا؟ کون مسلمان ایسا تھا جو رسول اللہ کی عبادت کرتا تھا؟ کون صحابہ ایسا تھا، صحابی ایسا تھا کہ جو رسول اللہ کو اللہ مانتا تھا؟ جو آپ کو یہ تقریر کرنے کی ضرورت پڑی کہ جو محمد کو خدا مانتا ہو وہ سن لے جو ان کے محمد مر گئے، اور جو اللہ کی عبادت کرتا ہے وہ سن لے کہ اللہ زندہ ہے اور اس کو کبھی موت نہیں آئے گی۔ یہ وہابی مزاج کی پہلی تقریر تھی جو رسول کی رحلت کے بعد اور دفن ہونے سے پہلے ہوئے ہیں۔ یہ سلفی فکر وہاں سے چلی اور فورسفلی اسلام کو لاگو کرنے کا تصور بھی انہی نے۔ مذہب کی فلسفی ہے لا اکراہ فی الدین، قد تبین الرشد من الغی۔ مذہب کے معاملے میں کوئی جبر نہیں، زبردستی نہیں، زیادتی نہیں، فورس نہیں استعمال کیا۔ قد تبین الرشد من الغی، ہدایت کو، رشد کو ضلال سے، گمراہی سے واضح کر کے، نمایاں کر کے، یعنی الگ کر کے دکھایا جائے، یعنی لائنیں الگ الگ دکھانی ہیں، یہ جنت کا راستہ ہے، یہ جہنم کا راستہ ہے، یہ ہدایت کا راستہ ہے، یہ ضلالت کا راستہ ہے۔
آدمی کو اختیار دیا گیا ہے، اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، یہ بھی قرآن ہے، ہم نے راستہ دکھا دیا ہے، جس کا دل چاہے شکرانے نعمت کرے، جس کا دل چاہے انکار نعمت کرے، یہ آپ کا اپنا فعل ہے، نہ زبردستی حیض کھاد کے جنت میں لے جایا جائے گا، نہ زبردستی دھکیے دھکال کے جہنم میں ڈالا جائے گا، آپ کو اپنے قدموں سے جنت میں بھی جانا ہے، اپنے قدموں سے جہنم میں بھی جانا ہے، راستے بتا دیے گئے ہیں، آپ کو عقل دے دی گئی ہے، اب آپ اپنی عقل کا استعمال کیجئے، اپنے واسطے راستہ پسند کیجئے، اور جس راستے کو آپ پسند فرماتے ہیں اس راستے کو چلیے۔ یہ ہے بنیادی طور سے مذہب کی پالیسی۔ اس کی وجہ عزیزان گرامی یہ ہے کہ جب بھی کسی معاملے میں طاقت استعمال ہوتی ہے تو جب وہ طاقت ختم ہو جاتی ہے تو وہ شخص پھر اپنی پرانی حالت کو پلٹ آپ ایک ڈھیلا اٹھا لیے تو اوپر جائے گا، مٹی کا بنا ہوا ڈھیلا اور اوپر جا رہا تو کیسے اوپر جائے گا؟ وہ خود سے اوپر نہیں جا رہا ہے، وہ آپ کے ہاتھ کی طاقت اس کو لیے جا رہی ہے۔ اب جہاں تک آپ کے ہاتھ کی طاقت چلے گی وہاں تک وہ اوپر جاتا رہے گا۔ ایک پوائنٹ ایسا آئے گا کہ آپ کے ہاتھ کی طاقت ختم ہو گئی، بس جہاں سے آپ کی ہاتھ کی طاقت پوائنٹ زیرو پہ آ گئی وہیں سے وہ نیچے آنے شروع ہوگا اور پھر آپ کو زمین پر گر جائے گا۔ تو طاقت کے ذریعے کوئی کام کرنے کا انجام یہ ہوتا ہے۔ لیکن اگر آپ نے کسی کو پرے پرواز عطا کر دیے ہیں پھر آپ کے ہاتھ کی طاقت کی ضرورت نہیں ہے، وہ خود ہی پرواز کرتا رہے گا۔ تو مذہب کی تھیوری یہ ہے کہ کسی طاقت کے ذریعے انسان کے ذہن میں اچھال نہ پیدا کی جائے ورنہ پھر پلٹ کے نیچے آ جائے گا، بلکہ فکر انسانی کو شعور و پرواز عطا کی جائے تاکہ وہ مطالب عالیہ تک پہنچ جائے۔ تو یہ فکر جو ہے سلفی فکر، جس کے اندر قرآن کا انٹرپریشن اپنی مرضی کے مطابق اور حدیث کی توضیح اپنی مرضی کے مطابق۔ عزیزان گرامی، وقت تمام ہو گیا میرا اور بات بھی مجھے اب تمام کرنا ہے۔ مجھے بہت کچھ ابھی اس سلسلے میں کہنا ہے کیونکہ کل اور پرسوں بھی مجھے 2 مجلسیں اور بھی پڑھنا ہے، لہٰذا میں اپنے اسی سلسلے بیان کو کنٹینیو رکھوں گا تاکہ یہ بات جو ہے یہ واضح ہو جائے۔ لیکن آج تو مجھے صرف اتنا عرض کرنا ہے کہ اس کے بعد یہ پہلا دن تھا رسول اللہ کی زندگی جس دن تمام ہوئی، اور اس دردناک تاریخ عالم و عدم کا دردناک ترین حادثہ ہوا کہ رسول اللہ ہم سے اس دن اس علمناک واقعے کے غم نے اس واقعے کے غم کو دوچند کر دیا کہ لوگ راہ ہدایت سے بھی گزرے۔ وہ سانحہ اپنے مقام پر اور یہ سانحہ اپنے مقام، یہ 2 سانحے ایک نہیں۔ رحلت رسول ہوئی، یہ خود ایک عظیم نقصان ہوا، اور لوگوں نے دامن حیدر کرار چھوڑا، یہ اسلام کا دوسرا عظیم نقصان فرمایا۔ اور اس کے بعد عزیزان گرامی، جہاں تک مذہب کا سوال ہے، لوگوں نے مذہب کا نام استعمال، مذہب نہیں، مذہب نہیں، غلط فہمی بڑے بڑوں کو غلط ہے، یا یہ غلط فہمی دولت کے انبار میں پیدا کی ہے، شروع میں بالکل آغاز میں یہ غلط فہمی دولت میں پیدا کی اور بعد میں کثرت میں پیدا کی۔ جس نے جو سنا وہی مانا، کوئی کتاب پڑھی، کوئی سمجھا۔ میں 2 منٹ آپ سے بات کر لوں اور پھر اس کے آگے مجلس کل آگے کہ اسلام کتنا ہے، کوئی حد ہے؟ یہ جو ہوتا جائے آج تک سب اسلام ہے۔ اسلام کی کوئی سرحد بنائیے گا، کوئی سرکل بنائیے گا جس کے اندر اسلام کو رکھیے گا، یا اسلام بے تحاشا آگے بڑھے گا؟ جو میں کر لوں وہ اسلام، جو آپ کر لیں وہ اسلام، جو یہ کر لیں وہ اسلام، یا کون اسلام ہے؟ تو اسلام وہ ہے جو اللہ کی کتاب میں ہے، اور اسلام وہ ہے جو سیرت رسول ہے۔ اسلام بس اتنا
جتنا قرآن میں ہے اور جو سیرت رسول، بس اس کے آگے اسلام نہیں۔ اسلام بس اتنا جتنا اللہ کی کتاب میں ہے اور بس اتنا جتنا سیرت رسول میں ہے۔ اب کسی ذہن میں یہ نہ آئے کہ سیرت اہل بیت کیا ہے؟ سیرت اہل بیت تفسیر قرآن و توضیح سیرت رسول ہے۔ ہاں، یہ کوئی بیچ میں یہ جھگڑا نہ اٹھا دیجیے کہ صاحب وہ یہ پڑھ دیا کہ بس قرآن و سنت اور اہل بیت کو بھول گئے۔ نہیں، اہل بیت ہی بتائیں گے قرآن کے معنی کیا ہیں اور اہل بیت ہی بتائیں گے کہ سنت رسول کیا ہے۔ تو اس کے الگ سے بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے سچے اسلام والوں، اس لیے کہ وہ قرآن و سنت میں شامل ہے سیرت۔ ہم الگ سے سیرت کے قید نہیں لگا اور کہیں اور لگتی ہے۔ یہ جو قصہ ہوا تو رسول کے 15 منٹ بعد کوئی کام ہو یا 1500 برس کے بعد کوئی کام ہو، اسلام کی چار دیواری سے باہر ہوگا۔ رسول کے 15 منٹ بعد کوئی کام ہو یا 1500 برس کے بعد کوئی کام ہو، اسلام کی چار دیواری سے باہر ہوگا، اس لیے کہ نہ اس کو قرآن کی تائید حاصل ہے اور نہ اس کو سنت رسول کی تائید حاصل ہے۔ اب جو کچھ بھی رسول کے بعد کیا مسلمانوں نے، وہ مسلمانوں کا عمل تھا، اس کا نام اسلام رکھ کے کسی کو کافر و بدعتی کہنا خلاف اسلام ہے۔ تو عزیزان گرامی، وہ اسلام وہ ملوکیت جو بنام اسلام رسول کی رحلت کے دن سے شروع ہوئی، وہ ملوکیت جو بنام اسلام رسول کی رحلت کے دن سے شروع ہوئی، اس نے اپنے آغاز ہی میں وہ کام انجام دیے کہ جو ہمارے لیے قابل قبول نہیں تھے۔ اس نے اپنے آغاز ہی میں وہ کام انجام دیے جو ہمارے لیے قابل قبول نہیں تھے۔ اور عزیزان گرامی، ایک غیرت مند قوم اگر اس کے تعمیر پر کوئی حملہ کرتا ہے تو ریٹیلیٹ کرتی ہے اور کہتی ہے کہ ہم اس کا بدلہ لیں گے۔ عزیزان گرامی، اگر اس نیشن کے لیے ورلڈ ٹریڈ سینٹر قابل احترام ہے تو ہماری قوم کے لیے فاطمہ زہرا کا دروازہ قابل احترام ہے۔ ارے فاطمہ پر حملہ کوئی معمولی واقعہ نہیں۔ سلفی فکر ہو یا اس کا نام دیوبندی فکر رکھا جائے یا اس کا نام وہابی فکر رکھا جائے یا اس کا نام طالبانی فکر رکھا جائے، بالکل لیٹسٹ ٹرموں اور محاوروں میں وہ ایک ہی ہے۔ اور اسی نے اقتدار میں آتے ہی پہلا کام جو کیا وہ مدارات بقی کا انہدام ہے۔ اسلام کا یہ انٹرپریشن جو اس طرح سے دیا جاتا ہے، یہ ملوکیت نے اسلام کی رسوائی کے اسباب فراہم۔ میں ایک جملہ آج آپ سے کہہ کے جا رہا ہوں، اس کی وضاحت کل کروں گا کہ اس ملوکیت نے اپنے کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے یہ لفظیں ایجاد کی ہیں کہ جب ان کی حکومت بنتی ہے تو کہتے ہیں یہ اسلامی ہے، اور جب یہ لڑنے کے لیے نکلتے ہیں تو کہتے ہیں یہ جہاد ہے۔ جب حکومت بنتی ہے تو کہتے ہیں یہ اسلام ہے، اور جب لڑائی لڑتے ہیں تو کہتے ہیں جہاد ہے۔ آج میرے پاس وقت نہیں ہے جو میں اس کی توضیح کروں، اس کی توضیح کروں گا آپ کے سامنے کہ جب ان کی حکومت بنتی ہے تو کہتے ہیں اسلام ہے، اور جب لڑائی لڑتے ہیں تو کہتے ہیں یہ جہاد ہے۔ جہاد کے معنی ہولی وار، جہاد عبادتوں میں شامل ہے، جہاد اس فہرست میں ہے فروع دین کی جس میں نماز، روزہ اور حج ہے، اسی کو پڑھیے، اسی میں جہاد لکھا ملے گا۔ جہاد کوئی ادھر ادھر کی چیز نہیں ہے، جہاد ایک مذہبی فریضہ ہے۔ تو جب مذہبی فریضہ ہے تو مذہب کی نگرانی میں ہوگا، بادشاہوں کی نگرانی میں نہیں ہوگا۔
تو نماز کے لیے آپ مولوی بلائیں گے کہ مالدار بلائیں گے؟ کہ جن کے پاس سب سے اونچا کاروبار آج کل جا رہا ہے، آج کا جمعہ وہ پڑھائیں گے؟ وہ تو نماز ہے، نماز عبادت ہے، تو عبادت ہے جو فیلڈ کا ماہر ہوگا اسلامیات کا وہ پڑھائے گا، جو تجارت کا ماہر ہوگا یا جو ایڈمنسٹریشن کا ماہر ہوگا وہ نہیں پڑھائے گا۔ تو اگر جہاد ہوگا تو پھر اس کے واسطے شریعت کے اصول دیکھے جائیں گے، اور اگر لڑائی ہوگی تو جس کی سمجھ میں آئے اپنے لڑے اپنے حساب سے، لڑائی کا معاملہ تو دوسرا ہے۔ معاف کیجیے گا عزیزان گرامی، مسلمان بڑا بھولا ہے، اور جب تک دیکھیے میں بڑی اہم باتیں عرض کر رہا ہوں، حالانکہ میں جانتا ہوں میری آواز کوئی پھیلاؤ نہیں ہے، لہٰذا مگر یہ کہ اپنا مجمع تو سن لے گا کہ دیکھیے جب تک لوگ ریئلسٹک نہیں ہوں گے اور حقیقت پسند نہیں ہوں گے اس وقت تک ان کی مصیبتوں کا دروازہ بند نہیں ہوگا۔ یہ سچائیوں کا اعتراف کریں، خالی غصہ کرنے سے کچھ نہیں ہوتا ہے، جذباتی ہونے سے اور سینٹیمنٹل ہونے سے مسئلے حل نہیں ہوتے۔ کیا بات، سبحان اللہ، خالی سینٹیمنٹل ہونے سے مسئلے حل نہیں ہوتے۔ آپ جہاد کے لفظ سے فیملیئر ہیں، لہذا آپ کا کوئی اثر نہیں پڑتا جہاد کے لفظ سے، لیکن آپ نان مسلم کی فیلنگ سوچیے، وہ جہاد کو مذہبی لڑائی سمجھتے ہیں، جس کو مسلمان اپنا مذہبی جز سمجھ کے اپنے فرائض کا سارے مسلمان دنیا کی پوچھ پڑے اس کے اندر۔ تو آپ سوچیے کہ غیر مسلم کے دماغ کے اوپر یہ لفظ آپ کا کیا اثر کرتا ہے۔ ایک ذمہ دار آدمی نے اس 11 ستمبر کے موقع کے سلسلے میں ایک لفظ ایک دفعہ پوری اس ہسٹری میں استعمال کیا ہے، تک کی پرس ہے، آپ جانتے ہیں جس نے استعمال کیا، اور میں بھی یہاں تھا، میں نے خود سنا وہ لفظ جب استعمال ہوا، کا لفظ استعمال کیا صلیبی لڑائی میں، تو ساری دنیا کے مسلمانوں نے اس کا برا مانا، اس کا ریفرنس دیا، اس پر ریٹیلیٹ کیا۔ یہی سمجھ لیجئے کہ کروسیڈ کا لفظ جو اسلامی دنیا پر اثر کرتا ہے، جہاد کا لفظ غیر اسلامی دنیا پر وہی اثر کرتا ہے۔ آپ جہاد استعمال کیجئے گا تو اس کا ایکویلنٹ لفظ وہی ہے، اس لیے کہ جب صلیبی لڑائیاں ہو رہی تھی تو مسلمان کہہ رہا تھا ہم جہاد کر رہے ہیں، اور وہ بھی صلیبیں لیے ہوئے آگے تھے، تو وہ بھی اپنی مذہبی لڑائی لڑ رہے تھے۔ اور عزیزان گرامی، آج یا 10 برس کے بعد یا 5 برس کے بعد جب دنیا تاریخ کی حقیقت میں پہنچے گی، جب سمجھ میں اس کی بات آئے گی کہ یہ معاملہ کیا ہے، اس لیے کہ صلیبی جنگوں کا ہیرو جو ہے وہ بھی ہمارے یہاں قابل تعریف نہیں ہے۔ پوری دنیا میں لوگوں نے ابھی ہمارے متعلق صحیح معلومات فراہم نہیں کیے ہیں، اور ہمارے متعلق ان کو صحیح معلومات نہیں ہے کہ ہم کس ٹائپ کے مسلمان ہیں۔ ہمارے ٹائپ کے اوپر ابھی پردے پڑے ہوئے ہیں، ہمارے ہی لوگوں کے ڈالے ہوئے، ہمارے ہی لوگوں کے ڈالے ہوئے، اس لیے کہ صلیبی لڑائیوں کا ہیرو جو ہے صلاح الدین ایوبی، وہ ہمارے فرقے کی بدنام ترین شخصیت ہے، جس نے عاشورے کے دن عید منانے کے اوپر مجبور کیا اپنے زمانے کے لوگوں کو، اور مصر کے بنی فاطمہ کو نہ صرف قتل کیا اور تاراج کیا بلکہ اس زمانے کی 2 لاکھ نایاب کتابوں کو نظر عادت کیا۔ اس جرم نے کہ اس سے تجھیوں کی ہوا، تو طول تاریخ میں سب سے زیادہ ٹیررزم کے وکٹم تو ہم ہیں۔ تو اس کو ڈھکے کی چوٹ پر تاریخ اور کتابوں کی روشنی میں ثابت کریں گے، یہ کوئی جذباتی مسئلہ نہیں ہے، یہ علمی مسئلہ ہے۔ کتابیں کھول کے آمنے سامنے بیٹھیے اور فیصلے کیجیے۔ یہ کوئی کہنے سننے کی بات نہیں ہے کہ میں نے کہہ دیا آپ نے مان لیا، آپ نے کہہ دیا میں نے مان لیا، یہ 2 4 کے طریقے سے میتھمیٹکس کے تھیورم کی طرح پروف ہو گئی کہ طول تاریخ میں سب سے زیادہ تو وکٹم ٹیررزم کے ہم ہیں۔ یہ سب کل رہے گا، آج تو صرف اتنا کہ جہاں 100 برسر اقتدار آئے، انہوں نے پہلا کام یہ کیا کہ ان روزوں کو مسمار کر دیا جس کے اندر آئے میں بقی آنا ہوں۔ اس سے اس بات کا بھی اندازہ لگا لیجیے کہ مزاج ظلم آج بھی وہی ہے۔
اور وہ فکر بھی اپنے کو صحیح کر لے تو کہتی اثر صاحب اب زمانہ بدل گیا، اس طرح کی تقریروں میں کوئی فائدہ نہیں ہے۔ کیا زمانہ بدلا ہے بھائی؟ کیا زمانہ بدلا ہے؟ آپ مجھے بتائیے۔ کیا ظلم کے مزاج میں اتنی نرمی آ گئی کہ جنت البقیع کی قبروں پر سایہ ہو جائے؟ وہ عالیشان قبہ نہ صحیح، خوبصورت تعمیر نہ صحیح، ایک تو صاحبان ہی ڈال دیا جائے اس کے اوپر، مطلب کہ بھائی ان مسلمانوں کے جذبات کا احترام کرتے ہوئے جو یہاں آتے ہیں ہم نے اس کے اوپر ایک صاحبان کی تعمیر کر دی ہے۔ کیا اتنی مزاج میں نرمی پیدا ہوئی؟ تو جنت البقیع کی قبریں اور وہاں کے زائروں کے اوپر حکومت کا تشدد، خالی یہی نہیں کہ قبریں مسمار کی، بلکہ اگر آپ وہاں جا کے بوسہ دینا چاہیے تو آپ بوسہ نہیں دے سکتے۔ اگر اس خاک تربت پاک کو وہاں سے آپ ذرا سا لانا چاہیے تو اگر کوئی دیکھ لے گا آپ کو تو آپ گرفتار ہو سکتے ہیں، یا آپ کے کوڑے پڑ سکتے ہیں، یا آپ کسی بھی مصیبت میں ایک دیار غیر میں دوسرے ملک میں گرفتار ہو سکتے ہیں۔ تو یہ جو لوگ حج کو جاتے ہیں اور وہاں جاتے ہیں مدینہ منورہ یا عمرے کو جاتے ہیں مدینہ حاضری دیتے ہیں، ان کے اوپر یہ بات بالکل آیا ہے، اس کے پڑھنے کی تفصیل میں بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور آپ میں سے اکثر حضرات حج عمرے کے شرف سے مشرف ہو چکے ہیں، لہذا آپ کو سامنے اس کی تفصیل بیان کرنا بیکار ہے۔ لیکن جنت البقیع میں جو بیہیویئر ہوتا ہے مسلمانوں کے ساتھ، اور جس طریقے سے ان مسلمانوں کو خاص طور سے مثلا جیسے سب کانٹیننٹ کے مسلمان ہیں جو غریب ہیں، ایک ایک پیسہ جوڑ کے جاتے ہیں۔ امریکہ کے مسلمان یا یورپ کے مسلمان تو ماشاءاللہ وہ حیثیت ان کی نہیں اچھی ہے، جو ایک ایک پیسہ جوڑ کے جاتے ہیں، اور وہ جاتے ہیں اب جذبہ ایمانی میں، جذبہ مذہب میں، اور وہاں ان کو کافر و مشرک کہا جاتا ہے۔ یہ کون سا اسلام ہے؟ اگر ٹھیک ہے آپ کا مذہب اجازت نہیں دیتا آپ نہ چومیے، آپ کا مذہب اجازت نہیں دیتا آپ وہاں کے طواف نہ کیجیے، بالکل کوئی ضروری نہیں آپ کو، مگر جن کا مذہب اجازت دیتا ہے ان کو تو اجازت دیجیے اپنا کام انجام دینے کی۔ جن کا مذہب اجازت دیتا ہے ان کو تو اجازت دیجیے، لیکن وہ اس صورت میں اجازت دیں جب وہ دوسرے کے اسلام کو ریکگنائز کریں۔ وہ دوسرے کے اسلام کو ریکگنائز ہی نہیں کرتے۔ وہاں فاطمہ زہرا آرام کر رہے ہیں جو رسول کے بعد رو رو کے کہہ رہی تھی کہ صبت علیہ وزائم اللہ ورنقا صبت علیہ ایام سرن لیالیا، بابا آپ کے بعد میں مصیبتیں پڑی کہ در دنوں مغرب وہاں سبت اکبر امام حسن آرام کر رہے ہیں جنہوں نے اپنے دور میں مزاج ظلم کو دنیا سے جانے کے بعد واضح کر دیا تھا کہ بھیا حسین نانا کے برابر دفن کرنے کی کوشش کرنا، لیکن اگر بنی امیہ آئے ہو تو ماں کے پہلے وہاں اس کی میت دفن ہے بعد شہادت جس کے جنازے میں تیر پیوست ہوئے۔ یہ جنت البقیع میں دوسری معصوم قبر بنی۔ وہاں وہ کارواں سالار قافلہ اہل بیت دفن ہے جو کربلا سے کوبے اور کوبے میں کہا اس کارواں نے ہدایت کے میعاد پکڑے ہوئے جہاں نیزوں کا سردار تھے اور محمد کی بیٹیاں کھلے سر۔ وہاں وہ امام محمد باقر علیہ السلام دفن ہیں جن کو رسول نے جابر ابن عبداللہ انصاری کے ذریعے سلام کہلوایا تھا، اور وہاں وہ امام جعفر صادق علیہ السلام دفن ہیں جنہوں نے اپنے جد کے دین کی اس طرح توضیح و تشریح فرمائی کہ آج ملت جعفری کہلاتی ہے۔ یہ افراد ہے جو اس زمین کے اس ٹکڑے میں آرام کر رہے ہیں، اور سلفی اسلام یا وہابی اسلام یا سعودی اسلام یا طالبانی اسلام جو بھی کہہ لیجیے،
اس کی عداوت اس سے یہ ہے کہ یہ نام بھی مٹ جائے، یہ نشان بھی مٹ جائے، یہ تذکرہ بھی مٹ جائے۔ سلام و ہمارا بقی کے سونے والوں پر، سلام و ہمارا بقی کے شہیدوں پر، سلام و ہمارا رسول کی بیٹی پر اور رسول کے ان معصوم فرزندوں پر جنہوں نے دین رسول کو بچانے کے لیے اپنی جان کی قربانیاں دے دیں۔ آج چاہنے والے جاتے ہیں، وہاں بیٹھ کے روتے ہیں، وہاں ایک عجب منظر ہوتا ہے، ظلم و جور کی پرانی تاریخ تازہ ہوتی ہے، اور ایک عجب کشمکش کا منظر ہوتا ہے جو وہاں دیکھ کے نظر آتا ہے، جو کیفیت نظر آتی ہے وہ عجیب ہوتی ہے۔ عزیزان گرامی، یہ قطبوں کو گرانے کی تاریخ نئی نہیں ہے، اس کا تجربہ بھی فکر سلف سے ملتا ہے۔ بس عزیزوں، مجلس تمام ہو رہی ہے، اس کا تجربہ بھی فکر سلف سے ملتا ہے۔ روایت میں ہے کہ جب مطابق وصیت مولا علی نے رات کی تنہائی میں معصوم عالم کی تربت بنا دی اور سویرا ہوا اور لوگ آگ کے جمع ہوئے اور پوچھا فاطمہ کی میت کب اٹھے گی، تو اطلاع ملی گھر سے کہ مطابق وصیت رات کے پردے میں بیوی کی میت دفن کر دی گئی۔ تو بجائے اس کے کہ لوگ مولا علی کے پاس تعزیت کے لیے آتے، جو کہ دستور تھا جس کے حقدار علی تھے کہ ان کو تعزیت دی جائے، لوگوں نے اس واقعے کو مولا علی کے خلاف ایک پولیٹیکل اسکینڈل کے طور پہ استعمال کرنا چاہا، اور مدینے کی گلیوں میں اور مسجد النبی میں اور سازشی گھروں میں یہ بات ہونے لگی کہ ارے علی نے رسول کی بیٹی کی میت دفن کر دی اور ہم نے نماز بھی نہیں پڑھی۔ کیسے کیسے استعمال ہے نماز کے، سوچیے، علی نے رسول کی بیٹی کی میت دفن کر دی اور ہم نے نماز بھی نہیں پڑھی۔ اچھا چلو ہم چل کے میت نکالتے ہیں قبر سے اور نماز پڑھ کے پھر دفن کرتے ہیں۔ اور اس پروپیگنڈے کے ساتھ بقی میں مجمع ہونے لگا تاکہ اس واقعے کو اس طرح علی کے خلاف استعمال کرو کہ فاطمہ کے ساتھ علی کی جان بھی چلی جائے تو کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ اور تاریخ بتاتی ہے کہ جب جنت البقیع میں لوگ اس نیت سے آنے لگے تو ایک مرتبہ حیدر کرار کے گھر کا دروازہ کھلا اور علی بیت الشرف سے یوں علامت ہوئے کہ وہ زرد کما پہنے تھے جو خمسان کی لڑائیوں میں پہنا کرتے تھے، اور آگے شدت غضب سے سرخ ہو رہی تھی، رگ گردن پھولی ہوئی تھی اور ذوالفقار بے نیام کعبے پر رکھی تھی۔ قبر فاطمہ کے سرہانے بیٹھ گئے اور کہا قسم اس خدا کی جس کے قبضے میں علی کی